لاہور کا دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر بننے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے بچاؤ کے لیے کون کون سی پاسبل ریمیڈیز کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ فرینڈز، لاہور جو کبھی باغات کا شہر کہلاتا تھا، آج بدقسمتی سے دنیا کے سب سے زیادہ پولیوٹڈ شہروں میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ ایئر پولیوشن نہ صرف ہماری صحت بلکہ شہر کے ماحول پر بھی شدید منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ آلودگی کے اس بحران کے کئی پاسبل ریزنز ہیں جنہیں پراپرلی سمجھنا اور پھر سمجھ کے انہیں سالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنی آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پر جو کہ اس آلودگی کی وجہ بنتے ہیں اور پھر اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے، ان پر ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ تو فرینڈز، کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز، لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو لازمی کلک کر لیا کریں تاکہ ہماری آنے والی فردر ریسرچ بیسڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ فرینڈز، بیک ٹو دا ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے لاہور کی آلودگی کی سب سے بڑی وجوہات کون کون سی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے گاڑیوں کا دھواں اور ٹریفک کا پریشر۔ لاہور کی آبادی میں تیزی سے اضافے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جیسے سڑکوں پر لاکھوں وہیکلز ہر وقت ہمیں نظر آتی ہیں جو کہ آبویسلی پیٹرول اور ڈیزل پر چلتی ہیں۔ ان گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں جیسا کہ کاربن مونو آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہماری فضا کو بہت زیادہ ٹاکسک بنا دیتے ہیں اور یہ گیسز لوگوں کی ہیلتھ پر شدید نیگیٹو امپیکٹ بھی مرتب کرتی ہیں۔ دوسری ریزن آ جاتی ہے انڈسٹریل ویسٹیج اور فیکٹریوں کا دھواں۔ لاہور کے نواحی علاقوں میں بھٹے، اسٹیل اور ٹیکسٹائل ملز موجود ہیں جو کہ دن رات دھواں خارج کرتی رہتی ہیں۔ ان انڈسٹری سے نکلنے والے ویسٹیج میں خطرناک کیمیکل کمپاؤنڈز شامل ہوتے ہیں جو کہ نہ صرف ہوا کو پولیوٹ کرتے ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہیں۔ فرینڈز، ہماری تیسری ریزن جو ہے وہ آ جاتی ہے کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز۔ لاہور میں نئے شاپنگ مالز، عمارتیں اور سڑکوں کی کنسٹرکشن کا کام تقریباً ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ان کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے دوران سیمنٹ، مٹی اور کنکریٹ کی دھول اڑتی ہے جو کہ ہوا میں شامل ہو کر لوگوں کی سانس کی نالی پر اثر انداز ہوتی ہے اور آلریڈی پولیوٹڈ ایئر کو مزید پولیوٹ کر دیتی ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے کچرے کو جلانا۔ لاہور کے کئی علاقوں میں یہ ٹرینڈ ہے کہ کچرے کو آگ لگا دی جاتی ہے جس سے مختلف ٹائپس کے ویسٹ میٹیریلز جل کے بہت زیادہ ٹاکسک گیسز ریلیز کرتے ہیں۔ اب اس عمل میں پلاسٹک اور دوسرے بہت زیادہ میٹیریلز اور کمپاؤنڈز شامل ہوتے ہیں جو کہ فضا کو لیتھیلٹی کی حد تک ٹاکسک کر دیتے ہیں۔ فرینڈز، ہمارا لاسٹ پوائنٹ اس حوالے سے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے موسمی اثرات اور اسموگ۔ لاہور میں جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں اسموگ کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس میں فوگ اور اسموگ مل کر ایک ایسی آلودگی پیدا کرتے ہیں جس سے ویزیبلٹی بھی بہت کم ہو جاتی ہے اور اس اسموگ کی وجہ سے فضا میں موجود زہریلے ذرات لمبے عرصے تک ہمارے ایئر میں سسٹین کرتے ہیں جو کہ فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ فرینڈز، اب ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس آلودگی کے کیا کیا سنگین نتائج مرتب ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ لاہور کی آلودگی بہت ساری بیماریوں کی جڑ بن رہی ہے جیسا کہ ایستھما، ہارٹ ڈیزیزز اور پھیپھڑوں کے انفیکشنز، اور یہ خاص طور پر بچے، بزرگوں اور پریگننٹ لیڈیز کے لیے آلودہ ہوا بہت زیادہ خطرناک ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کی پولیوٹڈ ہوا میں سانس لینے سے انسانی صحت اور ہمارے لائف سپین پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور لوگوں کی قوت مدافعت یعنی امیونٹی بھی شدید متاثر ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ بیماریاں بھی عام ہو رہی ہیں۔ فرینڈز، اب ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس آلودگی کو کم کرنے کے لیے کون کون سے پراپر اسٹریٹجیز کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔
ان میں سب سے زیادہ پہلے تو آ جاتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ اور الیکٹرک وہیکلز کو پروموٹ کرنا۔ شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی اپنی ذاتی گاڑیوں پر ڈیپینڈنس کم ہو سکے۔ اس کے علاوہ الیکٹرک وہیکلز کا استعمال بھی ایک بہت زیادہ افیکٹو سولوشن ہے جو بغیر دھوئیں کے کام کریں اور فضا کو مزید آلودہ ہونے سے بچائیں۔ سیکنڈ نمبر پر آ جاتا ہے درختوں کی تعداد میں اضافہ۔ فرینڈز، درخت چونکہ نیچر کے قدرتی فلٹر ہوتے ہیں جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو اپنے اندر ایبزارب کرتے ہیں اور آکسیجن گیس کو ریلیز کرتے ہیں۔ اب زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی کیمپینز کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ فضا میں موجود زہریلے مادے کم ہو سکیں اور شہر کی خوبصورتی بھی اس سے زیادہ ہو سکے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے انڈسٹریل ایمیشنز کو کنٹرول کرنا۔ اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فیکٹریوں اور کارخانوں پر بہت زیادہ سٹرکٹ قوانین نافذ کرے تاکہ ایمیشنز کو کنٹرول کیا جائے۔ ان فیکٹریز کو جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنے کا پابند بنایا جائے تاکہ فضا میں زہریلے مواد کی مقدار جتنی ہو سکے اتنی کم کی جا سکے۔ فورتھ نمبر پر آ جاتا ہے ویسٹ مینجمنٹ کو بہتر کرنا۔ اب کچرے کو جلانے کی بجائے اسے ری سائیکل کرنے کے لیے پراپر اسٹریٹجیز کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ شہر بھر میں ویسٹ ری سائیکلنگ سینٹرز قائم کرے اور لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس بھی فراہم کرے تاکہ وہ اپنا کچرا جلانے کی بجائے اسے ایک اچھے اور صحیح وے میں ٹھکانے لگا سکیں۔ فرینڈز، لاسٹ اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے اویئرنیس کیمپینز، تعلیمی اور اقدامات وغیرہ۔ آلودگی کے نقصانات اور ان سے بچاؤ کے حوالے سے ہمیں لوگوں کو آگاہی دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسکولز، کالجز اور کمیونٹی سینٹرز میں اویئرنیس پروگرامز ہیلڈ کرنے چاہیے جن میں لوگوں کو ماحول دوست لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کی ترغیب دینی چاہیے، جیسا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال، درخت لگانا اور کچرا ٹھکانے لگانے کے لیے مناسب طریقوں کو اپنانا۔ فرینڈز، اس ساری ویڈیو سے اینڈ پر ہم کیا کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں؟ ہم اصل میں اب اس سارے سے اس نتیجے پر پہنچتے